بہت بڑا عمل ہے، اس کو عظمت اور محبت سے پڑھا کرے، ٹھیک ہے؟ درود پاک سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کثرت سے پڑھے گا اس کی روح آسانی سے نکلے گی. بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ملاقات ہم نے جانا ہے خدا کی حضور، ٹھیک ہے؟ یہ امانت ہے روح اللہ کی، تو وہ روح نکلنے کا جو مرحلہ ہوتا ہے سخت ہوتا ہے میرا دوست. دنیا کی تمام مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں ایک طرف، یہ روح نکلنے کا عمل ایک طرف. بہت سخت تکلیف ہوتی ہے اس وقت. کیوں؟ جدائی ہے. دنیا میں سب سے بڑا عذاب پتہ ہے کیا؟ جدائی کا ہے. سب سے مشکل ترین عذاب جو جیل میں رکھا جاتا ہے اس کو کیوں اتنی تکلیف ہوتی ہے؟ وہ جدا ہوتا ہے اپنوں سے. تو سب سے مشکل ترین عذاب جدائی کا ہے. یہ بھی روح بدن کے اس پنجرے میں تھی، جب نکل رہی ہوتی تکلیف ہوتی ہے انسان کو، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو یہ ہے اس کی روح آسانی سے نکلے گی. کیوں؟ خدا کا سلام آتا ہے. ایمان والوں کے لیے بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے میرے دوستوں. ایمان والا خدا سے رابطے میں رہتا ہے، نبی سے رابطے میں رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی روح آسانی سے نکلے. روایت یہ ہے اس شخص کی روح اتنی آسانی سے نکلے گی، ملک الموت کہتا ہے جیسے میں نبیوں کی روح، صلحاء کی روح، نیک لوگوں کی روح نکالتا ہوں، اس ایمان والوں کی روح بھی آسانی سے. روایت تو یہ ہے. خدا کے ہاں سے سلام آتا ہے ایمان والوں. اللہ کرے ایمان سلامت رہے میرے دوستو، یہ دعا کیا کرے، ٹھیک ہے؟ ایمان سلامت رہا، آگے کی منزلیں آسان ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ یہ جو ایمان والی کی روح نکلتی ہے خدا فرشتوں کو بھیجتا ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے؟ روایت یہ ہے وہ فرشتہ آ کر اس کے سرانے کڑا ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کو زیر خوشخبری سناتا ہے، ٹھیک ہے؟ خوشخبری یہ ہے کہ اللہ آپ کو سلام دے رہا تھا. اللہ اکبر. یہ بہت ہی بڑی خوشخبری ہے میرے دوستو، ٹھیک ہے؟ کہ جب محبوب سے ملاقات کے لیے جانا ہے، سب سے پہلے اس کی جانب سے اللہ تعالیٰ اس کو بطور پروٹوکول کے اعزاز کی کہ بھائی اس نے میرے پاس آنا ہے نا، پہلے اس کو میرا سلام دو. سلام کا مطلب سلامتی ہے، آنے والی منزلیں آسان ہوں گی. یہ فرشتہ اس کے سرانے کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ خدا سلامن پر دروائے، اللہ تمہیں سلام دے رہا تھا. سامنے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں. وہ دیکھو تمہارا مقام جنت میں ہے، ٹھیک ہے؟ اب روح اس کے بعد نکلنی شروع ہو جاتی ہے. روایت میں ہے جیسے ایک شہد کا قطرہ زمین پر گرتا ہے، کتنا وقت اس کو لگتا ہے شہد اٹھائے اور شہد کا ایک قطرہ زمین پر گرے، کتنا وقت لگتا ہے؟ اتنی آسانی سے اس کی روح فرشتہ قبض کر لیتا ہے، اس کو تکلیف نہیں ہوتی. یہ ایمان کی دولت ہے، خدا سے رابطے کی دولت ہے، نبی سے رابطے کی دولت. یہ ہے میرے دوست، آنے والی منزلیں آسان ہو جاتی ہے ایمان والے کے لیے. آگے میں قبر کے سوال پر اس طور پر آؤں گا، اس کا تعلق بھی نبی کی ذات کے ساتھ ہی ہے، ٹھیک ہے میرے دوستو؟ آگے دوسرا مرحلہ قبر کا ہے، ٹھیک ہے؟ قبر بھی بہت ہی منازل میں سے سخت منزل ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ بھی ایمان والے کے لیے زیادہ اس کے لیے پریشانی کا باعث نہیں ہوگی. میں نے پہلی بھی روایت بیان کی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ جب سے یہ حالت سنے قبر کے وہ جون خندر آ گئی، ابھی زندگی میں وہ مزہ نہیں ہے، قبر کے جو حالات میں نے سنے. اللہ کے رسول نے تسلی دی کہ نہیں، ایمان والوں کے لیے معاملہ الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے تو سنا ہے منکر نکیر اور ایسے فرشتے ایسی شکل میں ہوں گے. نہیں، ایمان والوں کے لیے مبشر اور بشیر، خوشخبری سنانے والے فرشتے آتے ہیں. سوال جواب کا جو دورانہ ہوتا ہے، دورانیہ بہت ہی آسان ہوتا ہے. حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے کہ جیسے ایک والدہ ماں اپنے بیٹے کا سر دباتی ہے، بیٹے کے سر میں تکلیف ہو، بخار ہو بیٹے کو، تو والدہ اس کے سر کو دباتی ہے نا، کتنے پیار سے، محبت سے. کہاں اس سوال اور جواب کا جو دورانیہ ہوتا ہے اتنے آسانی سے، اتنی محبت سے اس کا گزر جاتا ہے جیسے کہ والدہ اپنے بچے کا سر دباتی. اس کو اتنا بھی پتہ نہیں لگتا. تو بشیر خوبصورت شکل میں فرشتے آئیں گے، اس سے سوال جواب کریں گے. تو یہ اللہ سے رابطے کا ادھر پتہ چلتا ہے. اصل دولت تو یہ ہے کہ خدا سے رابطے میں رہا تھا کہ نہیں، نبی سے رابطے میں رہا تھا کہ نہیں. وہ آخری اس پر آؤں گا سوال جواب پر، پھر دعا کرتے ہیں، درود تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک قبر میں دکھایا جاتا ہے، یہ تو ہے روایت، ٹھیک ہے؟ ہر ایک کے لیے نبی علیہ السلام کا چہرہ انور قبر میں اس کو دکھایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا تم اس شخص کو جانتے ہو، کون ہے یہ؟ اب وہ جب دیکھے گا ایمان والا فوراً پہچانے گا کہ یہی تو ہے جس کا کلمہ پڑھا تھا، یہ تو اللہ کا رسول ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فوراً پہچانے گا. جس نے دنیا میں نبی کو پہچانا ہوگا وہ قبر میں پہچانے گا. جس نے دنیا میں نبی سے محبت کی ہوگی، نبی کی سنتوں سے محبت کی ہوگی، وہ قبر میں پہچانے گا میرے دوستو.
جس نے دنیا میں یہ دل نبی کو دیا ہوگا، نبی کے محبت اس کے دل میں ہوں گی. کیا مطلب؟ پوری زندگی سنت پر اس نے گزاری ہے، نبی کی محبت میں گزاری ہے، نبی علیہ السلام طریقوں سے محبت کی ہے. دین اسلام بندے دا ضرورت خوشی دے. لیکن آج کل جیسے ہمیں دنیا کی کوئی چیز ہمارا نقصان ہو جائے ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو ایمان والے کے دل کو تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب دین میں نقصان ہو. تو وہ شخص نبی علیہ السلام کو پہچانے گا کہ یہ اللہ کے رسول ہی تو ہے جس کا کلمہ پڑھا ہے. آخری یہ روایت یہ بھی ہے، فرشتے کہیں گے آپ نے کیسے پہچانا اس کو؟ آگے دوبارہ اس بات پر آ رہا ہوں. یہ ایمان والا کہے گا میں نے قرآن پڑھا تھا، میں نے قرآن پڑھا تھا، اس قرآن کی برکت سے میں نے پہچانا یہ اللہ کے رسول ہے. ٹھیک ہے، تو میرے دوستو یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں. ٹھیک ہے، اس کی قدر کر لیں. اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں یہ بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے، ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑی طاقت اور قوت وہ ایمان ہے. ٹھیک ہے، ایمان یہی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق. اس کی قدر کر لیں. ٹھیک ہے، قرآن کی قدر کر لیں. ٹھیک ہے، یہ آخری بات کر کے پھر درود شریف تھوڑا پڑھ لیں گے. بے ضمیر لوگوں سے یاد رکھے قرآن پردہ کر جاتا ہے. میں نے آپ سے ابھی بھی عرض کر لی تھی کہ صرف فرشتے نہیں، جنات بھی اس کو نہیں پڑھ سکتے. اتنا عظمت والا کلام ہے اللہ کا کلام قرآن پاک. اس دنیا میں بھی، غور سے سنے الفاظ، اس دنیا میں بھی جو بے ضمیر ہوگا، قرآن کے اندر حسن خوبصورتی اتنی ہے، شائست اتنی ہے، قرآن کی آیتیں پردہ کر جاتی ہے اس شخص سے جو بے ضمیر ہوگا، جس کو رمضان میں بھی خدا سے حیا نہیں آتی، رمضان میں بھی گناہ کو نہیں چھوڑتا، وہ بے ضمیر ہے. قرآن کی تلاوت کی توفیق اس کو نہیں ملے گی. قرآن سمجھنا بات کی بات ہے. ایمان نور ہے، قرآن نور ہے. بے ضمیر لوگوں کے دل پر یہ نہیں اترے گا. غور سے سنیں یہ بات. بے ضمیر وہ لوگ جو اس رمضان میں بھی علی الاعلان سب کے سامنے گناہ کر رہے ہوتے، شرم ان کو نہیں آتی. رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، رحمتیں اترتی ہیں، برکتیں اترتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن اس شخص کے لیے جو دامن پھیلائے، جولی پھیلائے، کچکول تو رکھے خدا کے سامنے نا، جو اس رمضان میں بھی علی الاعلان گناہ کرتے جا رہا ہے، یہ بے ضمیر لوگ، اس سے قرآن پردہ کر جاتا ہے. قرآن کی تلاوت کی توفیق اس کو نہیں ملے گی. سمجھنا تو دور کی بات ہے میرے دوستو. قرآن کی آیات میں حسن اور خوبصورتی اتنی ہے کہ یہ بے ضمیر لوگوں سے پردہ کر. حسن اور خوبصورتی کا معیار یہی ہے یار، وہ پردے میں وہ چیزیں رہتی ہیں. جتنی قیمتی چیز ہوگی پردے میں ہوگی میرے دوست. یہ آپ دیکھیں، ہیرا قیمتی چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو چوک پر ملے گا، ریڈی میں ملے گا نہیں. جو جتنا قیمتی چیز ہوگی وہ پردے میں رہے گی. سب سے بڑی دولت یہی ہے میرے دوست. یہ قرآن ہر ایک کو سمجھ نہیں آتا. بے ضمیر لوگوں کو میں نے بے ضمیر کی تعریف کی، جو اس مہینے میں بھی اس کو حیا نہیں آتی. علی اعلان یہ آگے آئے گی وہ بات. ٹھیک ہے، شب قدر میں بھی یا اسی طرح بہت ساری مبارک راتوں میں بہت ساروں کی مغفرت ہوتی رہتی ہے. اس رات میں بھی ابھی شب قدر ہے، مثال کے طور پر رحمت اور برکت ہے، بہت ساروں کی مغفرت. اس شخص کی مغفرت نہیں ہوگی جو بے ضمیر ہے. ٹھیک ہے، بے ضمیر یہی میں نے بتایا. علی الاعلان گناہ کرنے والے، سب کے سامنے گناہ کرنے والے، اور اس برکت والے مہینے میں ان کو حیا نہیں آتی، ان کی مغفرت نہیں ہوتی. قرآن ان سے پردہ کر جاتا ہے. تو کوشش اس بات کی کریں میرے دوستو، توبہ کر لے، استغفار. میں بھی آپ بھی. ٹھیک ہے، جتنا گزرا دل سے استغفار کر لے. ٹھیک ہے، یہ دو نعمتیں ہیں. اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے، قرآن پاک، نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ تعلق ہے، سنت والی زندگی، اس کو اپنائیے. اللہ کی قسم آنے والی منزلیں آسان ہو جائیں گی ہمارے لیے. ٹھیک ہے، دنیا بھی روشن ہو جائے گی. دنیا کے ساتھ اس کا تعلق ہے. ٹھیک ہے، چین، راحت، سکون، دل کا اطمینان نصیب ہوگا اگرچہ جھوپڑی میں رہ رہا ہے. لیکن اگر یہ تعلق خدا کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ مضبوط نہیں ہے، اگرچہ محل میں رہ رہا ہے، بادشاہ کی کرسی پر ہے، بے چین ہوگا، تڑپے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق دیتے.